على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تراویح کے مسائل کل ہم نے شروع کیے تھے اور میں نے عرض کیا کہ 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ سنت موقوتہ ہے، اور بیہقی شریف کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری کے استاذ امام ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ والیوم 2 پیج نمبر 394، مجمع الزوائد والیوم 3 پیج نمبر 172، طبرانی معجم کبیر والیوم 11 پیج نمبر 393 پر آثار سنن یا آثار السنن پیج نمبر 352 پر، یعنی تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر ادا فرماتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور یہ مرد عورت دونوں کے لیے پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی اسے جان بوجھ کر چھوڑے تو وہ سخت جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے فرض کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد تراویح کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے فرض عشاء کے نہ پڑھے، تراویح شروع کر دی تو اس کی تراویح نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی وقت شروع نہیں ہوا، اس نے تراویح پڑھنا شروع کر دی تو اس کی تراویح نہیں ہوگی۔ اسے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد دوبارہ سے تراویح کی رکعتیں پڑھنی ہوں گی۔ تو تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ سحری کا وقت ختم ہوتے ہی تراویح کا وقت بھی ختم ہو جاتا۔ اگر کسی کی مغرب کے بعد آنکھ لگ گئی، رات 2-3 بجے بھی اٹھا تو عشاء کے فرض پڑھے، پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھے، پھر 20 رکعت تراویح پڑھے اور 3 وتر پڑھے، یہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں فقہا نے بتایا۔ مہینے بھر میں کل تراویح میں ایک قرآن پاک کا ختم کرنا یہ سنت ہے۔ ایک قرآن پاک کا ختم کرنا یہ سنت ہے، 2 مرتبہ فضیلت اور 3 مرتبہ ختم کرنا یہ افضل ہے۔ یہاں پر در مختار میں ہے کہ لوگوں کی سستی کی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ترک نہ کیا جائے۔ جیسے بعض جو ہے وہ کمپاؤنڈ وغیرہ میں ہوتا ہے، مسجدوں میں تو نہیں ہوتا، کمپاؤنڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلی رات سے علم طرح پڑھاتے ہیں۔ ارے مولانا صاحب پیسے والوں کی جگہ ہے، مالدار لوگ ہیں، اور مالدار لوگ جو ہے اتنا کہاں وقت دیتے ہیں، وہ کبھی 1 گھنٹہ کھڑے نہیں رہے آپ کہتے نمازوں میں۔ تو در مختار میں ہے کہ لوگوں کی سستی کی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ترک نہ کی جائے۔ یہ لازم کر لیں کہ مسجد ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں تراویح کا اجتماع ہوتا تو وہاں پر جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ اس میں قرآن پاک مکمل کم از کم 1 قرآن پاک جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اس میں ہمارے فقہا نے بڑی کمال کی ایک بات کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حافظ روزانہ 20 رکوع پڑھے، 20 رکعتوں میں 20 رکوع پڑھے، نہ زیادہ بڑھائے نہ کم کرے، 20 رکوع پڑھے تو بالکل ترتیب کے ساتھ 27ویں شب کو قرآن مجید مکمل ہو جائے۔
یہ پورا حساب ہے کیلکولیشن والا کہ 20 رکوع قرآن مجید کے روز پڑھے تو ایسا شخص جو ہے 27ویں شب کو پورا قرآن مجید ختم کر لے گا. اور 20 رکوع پڑھنے والا جو حافظ ہے اس کے پیچھے اتنی تھکن بھی نہیں لگتی، غالباً سوا پارہ بھی پورا نہیں ہوتا، اور بالکل اطمینان سے سکون سے جو ہے وہ تراویح پڑھائے اور کم وقت میں الحمدللہ یہ 20 رکوع پورے ہو جائیں. اور اگر ہر مسجد میں یہ ہو جائے کہ 20 رکوع پھر تو کمال ہو جائے. جس کو جس مسجد میں پڑھنی ہو اس کا قرآن کا نقصان نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر میں گلستان جوہر گیا دعوت میں، مجبوری ہے، رشتہ دار ہیں، بہن کا گھر ہے، مثال دے رہا ہوں. اب میں وہاں گیا، اب وہاں بھی 20 رکوع ہیں، تو بتائیے میرے قرآن کا نقصان نہیں ہوگا. یہاں پڑھ رہا ہوں، یہاں بھی 20 ہے، گھر کے پاس پڑھ رہا ہوں، وہاں بھی 20. تو یہ ہمارے فقہا نے تو بہترین ترتیب بتائی، لیکن اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم، آپ دیکھیے ہے 27واں، بعض حافظ 2 پارے پڑھ جاتے، بعض 1.5 پڑھ جاتے ہیں. ارے بھائی کہاں تم کو جانا ہے، کیا مسئلہ؟ آرام سے سکون سے 20 رکوع پڑھو اور عوام کو بھی سکون میں رکھو، تم بھی سکون میں رہو. افراتفری مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا ہم نے کوئی پاکستان انڈیا کی جنگ میں جانا؟ آرام سے جو ہے اپنی ترتیب سے جو ہے آپ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں اور سنیں، اور لوگوں کا بھی قرآن مجید کا نقصان نہ ہو. جب یہ بات نکلی تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تراویح تو الحمدللہ سب جگہ ہوتی ہے، لیکن علماء دوسری جگہ کا اس لیے منع کرتے ہیں کہ اگر وہاں پر ہم نے تراویح پڑھی اور وہاں امام صاحب نے 1.5 پارہ پڑھایا، 2.25 پارے پڑھائے، تو اب جو ہے قرآن مجید کا نقصان ہو جائے گا، ہمارا قرآن مجید کا نقصان ہو جائے گا. ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ جس جگہ میں گیا وہاں 1.25 پارہ قرآن مجید روز پڑھا جاتا، اور جہاں میں پڑھ رہا ہوں وہاں بھی 1.25 پارہ، تو پھر جو ہے دوسری جگہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ تراویح میں 1.25 پارہ ترتیب سے اگر سنیں گے تو اس طرح ہمارا قرآن مجید فرقان حمید مکمل ہو جائے گا 27ویں کو. درمیان میں قرآن مجید کا نقصان ہمارا جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہاں پر ایک اور بھی بات ہے کہ جس نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے تو وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھے، لیٹ ہو گیا، اور اگر اس نے وتر جماعت سے پڑھ لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ جماعت سے نہ پڑھے، کیونکہ فرض کی جماعت نکل گئی تو اب واجب کی جماعت وہ پکڑے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ اکیلا وتر پڑھے، اور اگر کوئی وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس میں بھی کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے. اسی طرح جو امام یعنی جو حافظ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اکثر امام جو ہے وہ حافظ نہیں ہوتے. اس علاقے میں آپ دیکھیں اگر تو ہماری اگر 10 مسجدیں تو آپ کو صرف 2 یا 3 حافظ ملیں گے یا 4 ملیں گے، 6 امام آپ کو حافظ نہیں ملیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کا باہر سے بندوبست کیا جاتا، جہاں بلڈنگوں میں، عمارتوں میں، کمپاؤنڈ میں تراویح ہوتی ہے وہاں بھی باہر سے حافظ کا بندوبست کیا جاتا. اب کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں ملٹی نیشنل حافظ قرآن سارا 11 مہینہ وہ کینچی مارتے ہوں گے، داڑھی منڈوائیں گے، اور جیسے چاند نظر آنے سے 15-20 دن پہلے داڑھی بڑھا لیں گے. تو یاد رکھیے گا کہ امام کے لیے 1 مٹھی داڑھی ہونا یہ ضروری ہے. 1 مٹھی داڑھی، اور 1 مٹھی داڑھی سے مراد یاد رکھیے گا کہ صرف یہاں سے نہیں، یہاں سے بھی، سائڈ سے بھی 1 مٹھی، یہاں سے بھی 1 مٹھی، اور بیچ میں سے بھی جو ہے وہ 1 مٹھی، اور وہ تھوڑی کے نیچے سے. ایسا نہیں کہ اوپر سے جو ہے وہ کر کے، نہیں، یہ تھوڑی جو ہے آپ کی اس کے نیچے سے ایسے 1 مٹھی کا ہونا یہ واجب ہے. اگر کوئی حافظ قرآن جو ہے وہ کینچی لگواتا ہے، 1 مٹھی داڑھی اس کی نہیں ہے،
وہ ترشواتا ہے، کٹواتا ہے، تو ایسے حافظ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے پڑھ لی تو اسے جو ہے وہ دہرانا ہوگا۔ یہ کمیٹیوں کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، میری بہن کا بیٹا ہے، ارے تمہارے کسی کا بھی بیٹا ہو، اللہ کے بندو یہاں پر شریعت چلے گی، تمہارا خاندان نہیں چلے گا۔ شریعت کو دیکھو، ایک مٹھی داڑھی ہے، پابند شریعت ہے، امام کی اس کے اندر شرائط پائے جائے تو وہ شخص جو ہے وہ نماز پڑھائے۔ ہم اور آپ مذاق سمجھتے ہیں، یہ امامت بہت جو ہے وہ بھاری بھرکم منصب ہے۔ یہ جتنے جو لوگ نماز پڑھتے، اگر امام سے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو خدا کی قسم قیامت کے دن ان کی نمازوں کا جواب امام کو دینا پڑے گا۔ اتنا بڑا یہ منصب ہے۔ یہ 20 رکعت پڑھا تو دیتے ہیں اور آرام سے سوٹ لے کر لفافے لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب قیامت کے دن گردن میں لعنت کا طوق آئے گا تب انہیں پتا چلے گا کہ معاذ اللہ انہوں نے حضور کی سنت کو جو ہے وہ کاٹ کاٹ کر گندی گٹر کی نالیوں میں بہایا، خوب رگڑ رگڑ کر ایسے شیو کرتے ہیں جیسے ان کو نوبل پرائز ملے گا، جیسے یہ تصویریں کھنچوائیں گے تو ان کو پہلا انعام ملے گا دنیا میں۔ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی سنت کو کس طرح جو ہے امت پامال کرتی ہے، اور کہتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو اللہ سے محبت۔ ایسے عاشق رسول ہوتے ہیں، زبان سے دعویٰ، عمل کر کے دکھائیں۔ تو یہ کینچی مارنا یہ امامت کا اہل نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صرف تراویح نہیں، کوئی بھی نماز جنازہ تک بھی داڑھی خشکشی کرنے والا، کینچی مارنے والا، ایک مٹھی سے کم کرنے والا نہیں پڑھا سکتا، جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی کو برا لگے تو وہ افطار کے اندر جو ہے تھوڑا فروٹ زیادہ کھا لے، لیکن حق بیان کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ امام کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کی داڑھی ایک مٹھی ہوگی۔ اگر اس نے کینچی ماری تو وہ امامت کا اہل نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا بچہ کہ جس کی عمر الحمدللہ 17 برس، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک اس کی داڑھی آئی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بلیٹ مار آئی نہیں، اگر اس کی داڑھی ہی نہیں آئی، تھوڑے تھوڑے چہرے پہ بال ہیں، اب اس حافظ کے پیچھے نماز جائز ہے۔ اب اس حافظ کے پیچھے نماز جو ہے وہ جائز ہے کہ وہ کٹوا نہیں رہا، وہ شیو نہیں بنا رہا، بلکہ ابھی اس کے چند بال آئے ہیں اور بالغ بھی ہے اور حافظ بھی ہے، ایسے امام کے پیچھے پڑھ سکتے۔ لیکن وہ جو کینچی مارے اور جو شیو کروائے اور ماہ رمضان سے قبل کچھ بال ہوں بڑھوا لے، وہ گناہ گار ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، حضور کی سنت ادا کرنی ہے، پوری ایک مٹھی رکھیں۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کیوں لوگ کینچیاں مارتے ہیں، اور آپ یقین کریں میری بات غلط ہو تو آپ خود اپنے آئینے میں جا کر دیکھ لیں، کبھی آپ داڑھی بڑھا کر ایک مٹھی دیکھیں، یہ جو آپ کینچیاں مارتے ایسے یہ نوجوانوں کا تو مجھے پتا ہے اس لیے مارتے ہیں کہ لڑکیاں قریب آئیں گی، برا مت مانیے گا، اور یہ ہمارے بڑی عمر کے لوگ اللہ ان کا بھلا کرے یہ کیوں کینچیاں مارتے؟ ارے کبھی آئینے میں دیکھو، تم اپنی داڑھی تھوڑی بڑھاؤ، خدا کی قسم چہرے پر چمک بڑھ جاتی۔ جب کینچیاں مارتے ہو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھوت جو ہے صبح 11 بجے بغیر منہ دھوئے آ گیا۔ اب دیکھیے گا خود اپنا چہرہ، سنت کی اتنی برکت ہے، لیکن خدا کی قسم نہ جانے کیوں ہمارے لوگ قریب ہیں، وہ تو مولانا صاحب داڑھی رکھیں گے تو لڑکی نہیں ملے گی۔ اچھا تو یہ سب جتنے بیٹھے ہیں کنوارے بیٹھے ہیں سارے، آپ سب کنوارے ہیں الحمدللہ، سب یہ شادی الحمدللہ۔ تم کیا سمجھے داڑھی سے لڑکی؟ ارے لڑکی مقدر سے ملتی، نکاح تمہارا مقدر میں لکھا ملے گا۔ آپ دیکھیے حسین و جمیل ماشاءاللہ لڑکے، شادی نہیں ہو رہی، اور داڑھی ایسے نورانی الحمدللہ، ایک نہیں دو نکاح انہوں نے کیے۔ کیا ہے یہ مقدر کی بات ہے۔ کبھی بھی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے تو لڑکی کوئی نہیں دے گا، یہ سب مقدر کی بات ہے۔ حضور کی سنت کی بڑی برکتیں ہیں، اسے آپ رکھیں، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ بقیہ تراویح کے مسائل کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں حضرت بی بی فاطمہ، حضرت بی بی خدیجہ، حضرت بی بی عائشہ کا خاص یوم وصال ہے، تو انشاءاللہ درود پاک کی چادر کے بعد ان تینوں ہستیوں پر، ان کی سیرت پر
خصوصی بیان ہوگا اور مختصر ختم قادریہ اور افطار کا اہتمام ہوگا، تو تمام بھائی ہماری اس محفل میں جو درود پاک کی چادر کے بعد ہوگی ضرور شرکت فرمائے اور اپنی ماؤں کا ذکر سنیں اور ان کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امہات المومنین اور سیدہ پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔